پانی کو روکنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بنایا ہوا. اتنے آسان سیٹ اپ ہے نا اس پانی کو روکنے کے کہ ہم کئی دہائیوں تک پانی پیتے رہیں اور کبھی کمی نہ ہو اور صاف واٹر پانی ملے. ہمیں کنووں کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے, تو زمین میں پانی سیو کیا جا سکتا ہے. لاہور میں ایسے کنویں آ رہے ہیں, لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا پانی اس میں جمع کیا, سارا زمین میں چلا گیا, دوسرے کنویں سے نکل رہا ہے وہ. اور ڈیم بنا کے سیو کیا جا سکتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے بارشیں برستی ہیں, گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کی شیٹوں پہ انہوں نے کرو میں شیٹیں ہوتی ہیں, ساتھ میں پائپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سارا پانی گر کے پائپوں سے آ کے ٹینک میں جمع ہو رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اسی پہ بارش ایسی بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کی فصلوں کے جو برساتی علاقے ہیں وہاں فصلوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلانا پڑتا, ان کو بارشوں پہ پوری ان کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے. خیر اس نے کمپیئر کیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ یورپین ہیں, یہاں کا حال دیکھو, مسلمانوں کا حال دیکھو, تو مسلمان احساس کمتری میں جاتے ہیں نیچے نا. واقعی یار اس سے یہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگوں کو مرتد بناتے ہیں, مذہب سے ہٹاتے ہیں. اس طرح کے جو ولاگرز ہیں, غیر مسلم ہے وہ, میں بتاؤں گا نہیں کس مذہب سے اس کا تعلق ہے, اور اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں نا مذہبی فسادات شروع ہو جائیں. دیکھو مذہبی فسادات شروع کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ہندو ہیں نا اور آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں مذہبی فسادات ہوں, تو آپ مظلوم بن کے دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاؤ. دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو ہندو برادری جو ہے اس کے دل میں بلا وجہ کے شکوک و شبہات, حالانکہ وہ مندروں میں آرام سے جا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, لیکن وہ بلا وجہ مظلومیت, اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, پھر مسلمان ادھر سے جواب دینا شروع کرتے ہیں, تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو. ہوتا یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی مظلومیت کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کو انصاف دلانا, این جی او سے پیسے لے کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جائیں. یہ ہوتا ہے دنیا میں. بعض عیسائی اب بلاگر بن کے یہ کام شروع کر دیا ہے. آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی آپ نے مسلم عیسائی فسادات دیکھے؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے. یہ میرا کلپ بنا کے چلا دینا, کیونکہ ایک بلاگر ہے وہ چاہ رہے کہ فسادات ہوں مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں, کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں کیا ہوں, لڑائیاں ہوں. ابھی یہ شروع ہو گئی یہ تحریک, کیونکہ پاکستان پہ نا انہوں نے ہر طرح سے لڑوانے کی کوشش, کئی محاذوں پہ پاکستان میں لڑائیوں کی کوشش ہو رہی ہے. عوام کو حکومت سے لڑایا جائے, کے پی کے میں فسادات کروائے جائیں, بلوچستان میں الگ فسادات ہوں, سندھ میں الگ فسادات ہوں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو, ہر سطح پہ. کیونکہ جنگ فیس ٹو فیس جنگ تو وہ ہار چکے ہیں بنیان مرصوص میں. جو بنیان مرصوص کا ہم نے جواب دیا ہے نا, تو جو ہماری فیس ٹو فیس لڑائی ہوئی ہے نا اس میں تو وہ شکست کھا چکے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے سامنے آ کے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اب انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں لڑوایا جا سکتا ہے ان کو لڑواؤ, جہاں جہاں لڑوایا جا. جیسے انگریز جب ہندوستان میں آیا نا تو اس کو پتا تھا مسلمان اتنے پاورفل ہیں کہ یہاں میں نہیں چل سکتا, تو جب تک ان کو آپس میں لڑوایا نہ جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس نے لڑوایا, مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا, منکرین حدیث کو پیدا کیا, انہوں نے کچھ متشدد اہل حدیث, سب اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا, ان کو بھی پروموٹ کیا اس نے, تقلید کے خلاف مناظرے. پھر ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے پروموٹ کیا, ان کی مخالفت. تو ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے. برطانیہ تو چلا گیا لیکن ہمیں آپس میں لڑوا گیا. برطانیہ کے آنے سے پہلے یہ لڑائیاں ہندوستان میں نہیں تھی, نہ اہل حدیث حنفیوں کا پھڈا تھا, اہل حدیث تو نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن چلو جتنے بھی تھے تو یہ لڑائیاں نہیں تھی. بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ تھے ہی نہیں, لیکن چلو بھائی ہوں گے, ہمیں کسی کے وہ کہتے ہیں ہم تھے, واللہ عالم جو بھی تھا, لیکن لڑائیاں نہیں تھی. دیوبندی بریلوی فرقے بھی نہیں تھے, سب ایک ٹریک پہ چلتے آ رہے تھے. اس نے آ کے ایسا لڑوایا کہ وہ لڑائی کا بیج ڈال کے چلا گیا. برطانیہ آرام سے ہندوستان تو چھوڑ گیا, مگر اب تک ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہوئی. اہل حدیث مسجد, یہ مسجد دیوبندی بریلوی, حنفی بریلوی, یہ مسجد حنفی دیوبندی. دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ مسجدوں کے نام مسلکوں پر ہو, لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم پہ حکومت کس نے کی ہے, بولو نا, انگریزوں نے. تو یہ خوب سمجھ لو, ہر چیز میں مولویوں کو ملامت مت کیا کرو. کچھ کام گورا کر کے گیا ہے تو اس میں وہ ایسے مولوی اس نے پیدا کیے ہیں کہ لڑائیں امت کو, تو لڑا دیا اس نے. اور ابھی بھی یہ کام وہ کر رہا ہے. تو اسی میں یاد رکھو ہمارے ملک میں نا اب کچھ ایسے فسادات شروع کروانے کے لیے کچھ ولاگرز کام کر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے, جیسے فار ایگزامپل کوئی ہندو ہے یا کوئی عیسائی ہے, یعنی مسیحی ہے, وہ مظلومیت شروع کر دے گا کہ پاکستان میں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, پاکستان میں عیسائی محفوظ نہیں ہے, پاکستان میں مسیحی برادری کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو مسیحی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسیحا آ گیا. میں نے جب یہ ولاگز ایک دن نہیں, ہر ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے, یہ کلپ آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے. ابھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے. میں نے اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھا, جب یہ ولاگنگ زیادہ ہوئی نا, ایک بندہ بار بار یہ کہ مسیحی برادری محفوظ نہیں ہے, وہ مسیحیوں کا مسیحا بنا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جب سے ہم یہاں رہ رہے ہیں کبھی آپ نے مسلم مسیحی فسادات دیکھے؟ کبھی دیکھے زندگی میں؟ ہمارے کلاس فیلو مسیحی تھے, بڑے آرام سے کھیلتے بھی تھے, ہم دوستیاں بھی تھیں. مذہب میں بھائی ہم الگ ہے, ہم مسجد جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ چرچ. نہ ہم نے کبھی ان پہ طنز کیا, آج تک نہیں ہوا. انڈیویجولی
किसी का किसी से झगड़ा हुआ हो तो भाई वो झगड़ा उठा के आप, अब उसने व्लॉग बनाया कि देखो चर्च के ऊपर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कोई मुसलमान लिख के चला गया है, इसका मतलब मसीही बरादरी पाकिस्तान में महफूज नहीं है। अरे चर्च पे जिसने लिखा है तो उस लिखे हुए को पकड़ो, उसके खिलाफ केस करो, थाने में जाओ। ये क्या आपने व्लॉग बना के पूरी उम्मत में आग लगा दी। खूब समझ लो, ऐसे लोग बाहर से पैसे लेके मुल्क में फसादात करवा रहे होते हैं। और मसीही बरादरी को भी मैं कहता हूं, ये लोग तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं है, ये तुम्हें मुसलमानों से लड़ाएंगे। और ये खुद बाहर बैठे भी होते हैं, अंदर नहीं होते। वहां से इनको पैसा मिलता ही इसी बेस पे है कि अपने आप को मजलूम साबित करो ताकि लड़ाइयां शुरू हो। और होगा ये कि अभी टिकटॉक पे लड़ाई शुरू होगी। पहले तो टिकटॉक पे ऐसे व्लॉगिंग आएगी, नीचे मुसलमानों ने बुरा भला कहा हुआ होगा, फिर मसीही लोग मुश्तइल होके वो बुरा भला कहेंगे। असल जंग क्या थी, किसने ये बीज बोया था लड़ाई का, वो सब भूल जाएंगे और एक ऐसी लड़ाई शुरू होगी जो क़यामत तक खत्म होने वाली नहीं होगी। तो ये सेटअप चलता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रही बात? मैंने पता नहीं यहाँ कहां से आगे, मैं बयान कुछ और कर रहा था, ये लड़ाई की बात कहां से आ गई, आप क्यों बिठाए मैं? हाँ, असल बात ये चल रही थी। तो वो इस पे व्लॉग बना रहा था कि देखो यूरोप में ये हो रहा है, यहाँ ईसाई लोग रहते हैं तो कोई ऐसा सैलाब नहीं है, कोई ऐसा जलजला नहीं है। और KPK में देखो, पंजाब में देखो, सैलाब से तबाहकारियां और ये और वो, और इसका मतलब किसके साथ है? खुदा उनके साथ। तो खूब समझ लो, ये तो कुदरती हादसे हैं। सैलाब कहीं भी आ सकता है, जलजला कहीं भी आ सकता है। बाहर मुल्कों में भी बहुत आते हैं, जलजले आते हैं। जापान में नहीं आते, हर 4 दिन के बाद जलजला आया हुआ होता है। सारी दुनिया में होता है। उनके हुक्मरानों ने पहले से इंतजाम किया हुआ होता है, डैम बनाए हुए होते हैं आफतों से बचने के लिए। सैलाबी रेले कनाडा में मैंने पूरा सिस्टम देखा, मैं हैरान हूं। उन्होंने देखा कि 400 साल पहले या 300 साल पहले जो सैलाब आया था कितना था, यानी वो कैलकुलेशन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी की सतह कहां तक जा सकती है। उस हिसाब से पहले से प्लानिंग करके पानी निकलने के रास्ते बना देते हैं। तो जो कौम भी प्लानिंग करती है भाई, दुनिया दारुल असबाब है, जो मुसीबत से बचने के असबाब इख्तियार करेगा वो बचेगा, जो असबाब इख्तियार नहीं करेगा वो कितना ही नेक परहेजगार हो वो मरेगा। क्या ख्याल है? अब मुझे एक बात बताओ, रात को आप चूल्हा बंद किए बगैर, बास खवातीन क्या करती हैं, चूल्हे में गैस आ रही है तो चूल्हा जल रहा है, गैस चली गई और बटन ऑन है। उसी तरह बहुत घरों में ऐसे हादसे हुए, बटन ऑन है। अब ये खातून नेक भी हैं, शरई पर्दा भी करती हैं, रातों को उठ के तहज्जुद भी पढ़ती हैं, अपने शौहर की इताअत और फर्माबरदारी, ये मैं ख्वाबों की बातें कर रहा हूँ, आप हकीकत से दोस्तों, शौहर की इताअत, सास ससुर की बहुत ज्यादा खिदमत वगैरह वगैरह। तो कितनी नेक खातून है, लेकिन रात को गफलत क्या करती है, देख के सोती नहीं है कि भाई कराची है, रात को गैस जा सकती है, बताए बगैर जाती है गैस। कितने घरों में ऐसा हुआ कि नल के खोले हुए हैं, पानी नहीं आ रहा तो नल का खोला ही रह गया कि यार पानी नहीं आ रहा, बंद तो करो, जब आएगा तो जाया होगा। ये तो आए दिन घरों में ये वाकयात होते हैं। इतना पानी जाया होता है, इतना पानी जाया होता है। एक साहब एक फ्लैट में रहते थे, 5-6 महीने के लिए ट्रैवलिंग पे गए, नल के खोल के देखे तो पानी नहीं आ रहा था। तो अब ये तौफीक नहीं हुई कि इसको बंद कर दो यार, पानी नहीं आ रहा। तो अब जब जाने लगे तो सब जगह चेक किया, पानी नहीं आ रहा, निकल लिए। 6 महीने बाद आए तो बेड़ा गर्क हुआ था घर का। और फ्लैट वाले जो थे वो बेचारे परेशान के यार हम टैंकी फुल करते हैं, पानी जाता कहां है। आमिलों की चांदनी हो जाती है, लोग समझते हैं जिन्नात का इस घर में असर है। कितनी बड़ी गफलत। तो अब खवातीन क्या कर, कोई खातून बहुत नेक परहेजगार, तहज्जुद गुजार, शौहर की इताअत फरमा बरदार, सास ससुर की खिदमत करने वाली, बच्चों को मोहब्बत से पालने वाली, बात बात पे चमेटे, तो बात बात पे बच्चों को चमेटे ना लगाने वाली, समझ रहे, बात बात पे। बाज खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही, बच्चों के साथ भी बहुत जुल्म करती है माँ होने के नाते कि मैं माँ हूं। भाई तुम माँ का मतलब ये थोड़ी है कि जब चाहो मुंह पर चपेट लो, घूम जाता है पूरा बेचारा। अपना गुस्सा शौहर पे आ रहा है, निकाला किस पे जा रहा है, बच्चों पे। उसके हाथ से गिलास टूट गया तो उसको ऐसे ताने मिल रहे हैं, छोड़ो छोटा बच्चा है, गिलास टूट गया क्या हो गया भाई, वो ठोकर लगी गिर गया तो एक तो वो गिरा है, ऊपर से पीछे से एक चमाटा आएगा, अंधा है देख के नहीं चलता। औरत अपने हाथों अपने बच्चों के, अपनी जबान से अपने बच्चों के अखलाक को खराब करती है। बेटियों के अखलाक को भी बास खवातीन, मैं बार बार कह रहा हूँ उन खवातीन की बात कर रहा हूँ जो बयान नहीं सुन रही, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि ये हमारे ही पीछे पड़ा रहता है, औरतों के खिलाफ है ये आदमी। तो भाई जो बात होगी वो तो बताई जाएगी ना, मक्खन लगाने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं यहाँ पे। जब तरबियत करनी है तो जो चीज सोसाइटी में बुरी होगी उसको बुरा कहा जाएगा, चाहे मर्द में हो चाहे औरत में हो। औरत के लिए जायज नहीं है कि अपने बच्चे को बिला वजह टॉर्चर करती रहे। खासतौर पे बेटियां बहुत जुल्म का शिकार होती हैं, माओं का बहुत टॉर्चर करती हैं। जब बच्ची थोड़ी समझदार हो जाए ना तो वो तो बेचारी गलतियां करती है, मासूम हो तो माएं डांटती रहती हैं, ताने देती रहती हैं। एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया
سنایا کہ بہت ساری بچیاں جو پاگل ہوئی ہیں نا، سب بچیاں نہیں بھائی، ماں سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری بچیاں جو دماغی مریض بنی ہیں، ان کی ہسٹری میں جب گئے چیک کیا تو ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا اس میں۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے ماں کو ان سے نفرت تھی، ماں کو تربیت کرنی نہیں آتی، وہ سمجھتی ہے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور تانے کوسنے دینے سے بچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے، حالانکہ اچھی نہیں ہوتی، بچہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ پھر بیٹیاں ماؤں کے سامنے زبان چلانا سیکھ جاتی ہیں، جب ایک دفعہ ماں کے سامنے زبان چلانا سیکھ گئی، زبان کھل گئی تو احترام ختم، پھر مائیں اور ڈپریشن میں جاتی ہیں، پھر اور تانے دیتی ہیں، پھر وہ اور ڈپریشن میں جاتی ہیں، پھر وہ اور تانے دیتی ہیں۔ میں نے ایسے ایسے گھروں میں فسادات دیکھے ہیں کہ بچیوں کو ماؤں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے۔ ماں بچی کو کہہ رہی ہے بدتمیز تو بیٹی کہہ رہی ہے تم ہو بدتمیز۔ اللہ کی پناہ، یہ جملہ زبان سے نکالنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ ماں پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی جب بیٹی ماں کو بدتمیز کہہ رہی ہو۔ تو یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا، اتنا ٹارچر، اتنا یا تو تربیت ہی نہیں کی ہوتی، بے لگام چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، یا تربیت میں اس کو ایسا کہ تانے ہر وقت کے تانے، ہر وقت بے وقت نصیحتیں، ہر وقت بدتمیزیاں، یہ اس سے بچے بگڑتے ہیں۔ تمیز، پہلے آپ خود تمیزدار بن جاؤ بھائی، تمیزدار بن جاؤ، تو بچے وہی چیز سیکھیں گے جو آپ۔ برے ماحول سے بچاؤ اس کو اور گھر میں تمیز کا ماحول پیدا کر دو، بچے کیا پیدا ہوں گے؟ پیدا ہوتے ہی آداب، وہ میں نے بتایا تھا نا، کیا کرے وہ ایک کیپسول کھلا دی ایک پریگننٹ خاتون کو نا، ڈاکٹروں نے ایک دوا ایجاد کی کہ وہ جب دوا کھلائی جائے گی نا تو بچہ پیدا ہوگا تمیزدار۔ تو سائنسدانوں نے تجربہ کیا ایک خاتون کو، یہ مجھے سنایا کس نے؟ میں جامعہ الرشید میں بچوں کو پڑھاتا تھا، چھوٹے بچوں کو، ایک استاذ تھے وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، وہی سیکشن بچوں کا، یعنی 20 سیکشن سمجھ لو، وہی کلاس ہے، وہی کتاب ہے، اور وہ ہر وقت مرغا بنا کے رکھتے تھے۔ اب تو بہت سخت پابندی ہے، ہر طرح کے مدرسوں میں بہت کیمرے لگ گئے نا، تو میں دیکھتا تھا یار وہ اتنی سختی سے پڑھاتے ہیں، اور کہتے تھے سختی کے بغیر بچے پڑھتے نہیں۔ اچھا میں پڑھاتا تھا، ان کو ہنسی مذاق میں پڑھ لیتے تھے، نمبر اچھے آتے تھے ان کو۔ مجھے تو تجربہ ہوا بچوں کو پڑھا کے، سختی کے بغیر بھی بچے بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے، خود آپ بدتمیز ہوتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ بدتمیزی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، تو بہت سارے کام بڑے تمیز سے ہو جاتے ہیں، آپ تمیزدار ہو۔ ہاں کبھی کبھار تھوڑی بہت سختی کی نوبت آتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ تو وہ میں نے جو ہے نا، ایک دن میں نے بچوں سے کہا چلو یار میں تو تم لوگ کو ہنساتا ہوں، آج تمہارے پاس کوئی لطیفہ ہے تو سناؤ۔ یہ پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور لطیفے بازی بھی ہو رہی ہے، بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو؟ ایسے قاری صاحب نا یوں کر کے بیٹھا چنگیز، اور اسکول ٹیچر بھی ایسے ہی ہیں، ابے ایسے بچہ تھوڑی پڑھے گا یار۔ تو میری کلاس میں بچے انتظار کرتے تھے کہ پڑھانے کے لیے آؤں میں، تو میں نے بچوں سے کہا تم کوئی لطیفہ سناؤ۔ ایک بچے نے ایسا لطیفہ سنایا بھائی، یہ اس بچے کا لطیفہ ہے جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں استاد جی مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ بچے کتنے ہوشیار ہیں، حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ چھوٹے بچے کو تو پریگننسی کا نہیں پتا ہوتا، ان کو تو ماؤں نے سکھایا ہوا ہوتا ہے پری دے کے چلی گئی تھی، اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے۔ آج کل کے بچے آپ دیکھو، تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اعدادی اول ہوتا ہے نا، اس کے بچے نے کہا استاد جی ایک سائنسدانوں نے نا کیپسول ایجاد کیا کہ کسی ماں کو کھلایا جائے گا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ تمیزدار۔ پہلے تو میں حیران ہوا یہ کتنا بدتمیز بچہ پیدا ہوا ہے یار، اس کو بھی سے پتا ہے کہ پریگننسی کیا ہوتی ہے۔ خیر میں نے کہا پتا ہے تو بتا بھائی۔ کہتا ہے تو بچہ جیسے ہی وہ ایک کیپسول کھلایا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی آداب اور وہ ایسا اسٹائل مار رہا تھا نا، وہ چھوٹا بچہ ایسے ایسے گردن ہلا رہا تھا، یہ خاص اسٹائل سے گردن ہلا رہا تھا، کہہ رہے آداب آداب۔ تو میں نے کہا یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں استاد جی پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا زبردست کامیاب تجربہ ہوا، ایک خاتون کو اکٹھے 8-10 کیپسول کھلا دی۔ جب ایک کیپسول سے اتنا تمیزدار پیدا ہو رہا ہے تو 10 کیپسول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 8-10 کیپسول کھلائے، بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا، 1 مہینہ اوپر ہو گیا، بچہ نہیں پیدا ہو رہا۔ الٹرا ساؤنڈ کیا، پتا چلا 2 بچے ہیں، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ، وہ کہہ رہے ہیں اچھا، اس نے ایسی باڈی لینگویج تھی نا اس بچے کی، کہہ رہے نہیں پہلے آپ، وہ کہہ رہے نہیں پہلے، ایسی باڈی لینگویج بنائی اس نے، وہ کہہ رہے پہلے آپ، کہہ رہے 1 مہینہ ہو گیا اسی تمیز میں مارکیٹ میں آئے نہیں۔ ارے بھائی تو یہ پھر وہی موضوع چینج ہوتا ہے میرا۔ ہاں بات یہ چل رہی تھی، دائیں بائیں ہم جاتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی تو بچے ہی ہیں نا، سے گپ شپ والے ماحول میں بیان ہو جائے تو اچھا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ٹاپک سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو اتنی ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن سے بری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں چولہا، وہ مائیں کوئی تھوڑی سی مثال دے رہا تھا کہ کتنی نیک شریف ماں ہو، شریف شرفا عورت ہو، بچوں کو بات بات پہ چماٹے بھی نہیں لگاتی ہو، شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو، ساس سسر کی بھی خدمت کرتی ہو، اور تہجد بھی پڑھتی ہو، اور شوہر کی آمدن میں حد سے زیادہ خرچ بھی نہ کرتی ہو، اس کی جیب دیکھ کے خرچ کرتی ہو، پینٹ سے غیر موجودگی میں پیسے بھی نہ نکالتی ہو، اور آپ کی آنکھ کھل جائے، یہی ہوگا آخر میں، یہ خواب دیکھ رہا تھا میں۔ خیر اتنی نیک شریف شرفا عورت جو اپنی بیٹیوں کو تانے کوسنے بھی نہ دیتی ہو، بات تو تو ہے ہی ایسی کمبخت، تیرے اندھی ہے، نظر نہیں آتا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے تیرے، زبان کاٹ دوں وغیرہ وغیرہ، ایسے بھی نہ کرتی ہو، بلکہ بیٹی سے ایسے بات کرتی ہو، بیٹی ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو، تم نے تھوڑا سا روٹی پکانے میں بے احتیاطی کی ہے بیٹا، تھوڑا سا خیال کر لیا کرو،
تمہارے ابا کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو بیٹا بنا لو, اس طرح سے بات کرتی ہو, ٹھیک ہے نا. تو ایسی نیک جو جنتی ہونے کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں اس میں, ساری علامتیں, لیکن اس کے اندر ایک فالٹ ہے کہ غفلت اتنی ہے کہ کوئل جلائی مچھر والی, اس کو سمجھایا جاتا ہے بھائی کم سے کم بستر سے 2 میٹر دور رکھو, بعض دفعہ سوتے ہوئے لحاف کھسک کے ادھر چلا جاتا ہے, اس میں آگ لگنے کا چانس ہے. جب بائک پہ پیچھے بیٹھو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, کیونکہ تم نیک ہو, ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تم بیٹھو گی نہیں, تو پورے برقعے کو, چادر کو اچھی طرح سمیٹو. اس میں اللہ پہ توکل, یہ توکل جائز نہیں ہے کہ اللہ بچانے والا ہے, جس دن موت آنی ہے وہ تو آئے گی ہی. بھائی کتنی خواتین ہم نے دیکھی ہیں دوپٹہ ان کا یا برقع اس میں پچھلے پہیے میں پھنس جاتا ہے, چین میں پھنس جاتا ہے, پورا سمٹ کے بیٹھو اچھی طریقے سے, کوئی چانس ہی نہ رہے برقعے کا یا چادر کے سمٹنے کا. جب چولہے پہ کوئی کام کرو تو اپنے جو سر کی چادر ہے اس کو اتار کے تھوڑی دیر کے لیے, تقوی اتنا ہے کہ وہاں بھی چادر لٹکی ہوئی ہے, اب بھائی وہ چادر فوراً آگ پکڑے گی, دوپٹہ کیا پکڑے گا, ذرا سا کھسک کے ادھر چلا گیا آگ پکڑے گا وہ, تو یا تو اس کو اچھی طرح لپیٹ لو یا تھوڑی دیر کے لیے کچن میں اتار کے باہر رکھ لو. میرے والد صاحب اس پہ بہت سخت ہے. گھر کی مستورات, وہ کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے نا, تو فوجی لوگوں کے پھر بھی تھوڑا ڈسپلن ہوتا ہے ان کی زندگی میں, تو بہت خلاف تھے کہ کچن پہ کوئی کام کر رہا ہو اور چادر لٹک رہی ہو, بہت اس کے خلاف تھے. بھائی چادر آگ پکڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے, کچھ نہیں تو آپ کے بال تو جلیں گے. تو لیکن جو تقوی للہیت اتنی ہے کہ کچن میں بھی ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے تو پوری چادر لٹکائی ہوئی ہے نا, نہ دائیں سے کسی کی نظر پڑے نہ بائیں سے, نظر تو واقعی نہیں پڑے گی, لیکن آپ کی چادر چولہے سے آگ بولو پکڑے گی. اور آپ کے اس تقوی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا, آپ کی اس عفت اور پاک دامنی جس پہ فرشتے, آسمان کے فرشتے رش کرتے ہیں, رش کریں گے وہ اور سلام کریں گے, لیکن چولہا یہ باتیں نہیں جانتا. گیس کو یہ چیزیں بولو نا نہیں پتہ ہے, گیس بڑی خطرناک چیز ہے بھائی, وہ نیک اور برے کو نہیں دیکھتی ہے. تو ایسی خاتون نے کیا کیا, کراچی میں رات کو جب چولہا وہ جل رہا تھا تو اسی دوران گیس چلی گئی, اور جب صبح 5 بجے گیس آئی ہے تو چولہے سے گیس نکلنا شروع. اب جب گیس نکلنا شروع ہوگی تو یہ جب نیک پرہیزگار صوم و صلات کی پابند خاتون جب جا کے ماچس کی تیلی بھڑکائیں گی تو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی. اس میں اگر کوئی یہ کہے, اور ایک خاتون ہے جو نیک نہیں ہے, 2 نمبر خاتون, بچے کو بات بات پہ چماٹے مار مار کے اس کا کچومڑ بنا دیا, شوہر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ صدقہ, زبان 1.5 فٹ کی, اس میں آپ کو جاگنے کی ضرورت خواب سے نہیں. لیکن وہ کیا کرتی ہے, اس کو دنیا بڑی عزیز ہے, دنیا بڑی عزیز ہے اس کو پتا ہے بھائی, اس نے کورسز کیے ہوئے ہیں, ڈسپلن, ہوم مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں, اس نے ہاؤس مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں, گھرداری سیکھی ہوئی ہے اس نے کہ بھائی جب سردیوں میں ہم ہیٹر جلائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گیس چلی جائے, تو اس کی SOPs کیا ہیں, دروازہ کھلا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ, 20 قسم کے کورسز کیے ہوئے اس نے, اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر چولہے کے بارے میں سلنڈر کی جو کتاب پوری پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے پھٹتا ہے یہ سلنڈر, اور جب یہ سلنڈر پھٹے گا تو کون کون مرے گا, کس کے مرنے کا چانس ہے. تو ایسے گھر میں حادثے ہوں گے لیکن وہ پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں, پھر حادثے جس کو مروانا ہو تو اس وقت سلنڈر کو پٹوا دیا جائے. خیر, تو یہ ساری چیزوں پر اس نے دسترس ہے اس کی. اس کے بعد اب مجھے ایک بات بتاؤ, اس کے گھر میں کبھی ایسا حادثہ ہوگا نہیں ہوگا نا. اب اس پہ کوئی ولاگ بنائے, دیکھو یہ جتنے نیک لوگ ہیں انہی کے چولہے بھی پھٹ رہے ہیں, انہیں کی گیس سلنڈر بھی پھٹ رہے ہیں, وہی آگ میں جل کے ہلاک بھی ہو رہے ہیں, اور یہ دیکھو 2 نمبر لوگ ہیں, نہ نماز نہ تہجد, لیکن نہ مشرک بھی ہیں, لیکن ان کے ہاں اب تک کوئی جلنے کا واقعہ نہیں ہوا. تو میرے بھائی یہ, اور اس سے آپ ثابت کر رہے ہو کہ اسلام برا مذہب ہے, معاذ اللہ, اسلام کو برا بلا کہہ رہے ہو آپ بول رہے ہو کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے یہاں حادثے ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے یہاں حادثے نہیں ہوتے. یار اس کی آواز تھوڑی سی بڑھائیں, مجھے بہت چیخنا پڑ رہا ہے بولنے کے لیے. مسلمانوں کے یہاں حادثات ہوتے ہیں, غیر مسلموں کے یہاں حادثات نہیں ہوتے. اسلام باطل مذہب ہے اور ہندو مذہب زیادہ اچھا ہے, مسیحی مذہب زیادہ اچھا ہے, یہودیت زیادہ اچھی ہے, ان کے حادثے نہیں ہوتے, ان کے اتنے حادثے ہوتے ہیں. کوئی عقل مند اس بات کی بیس پہ مان لے گا کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب نہیں ہے اور غیر مسلموں سے اللہ کو زیادہ محبت ہے؟ مان لے گا کوئی عقل مند؟ کبھی بھی نہیں مانے گا. بھائی دنیا دار الاسباب ہے, جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ مرے گا, چاہے کتنا نیک ہو. پیٹرول چھڑک کے کسی نمازی پہ آگ لگاتے وہ بھی مرے گا, سمجھ رہے ہیں, اور کسی کے بے نمازی کے پہلے سے پیٹرول تھا اور آگ لگی ہوئی تھی, پانی ڈال دے تو وہ بھی بچے گا. تبھی دنیا دار الاسباب ہے. دنیا میں اللہ نے کامیابی دنیا میں اسی کی رکھی ہے جو اسباب اختیار کرے گا. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے, پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے ہیں. غزوہ خندق کی میں بار بار مثال دیتا ہوں
चारों तरफ से इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने मदीना पे हमला करने का इरादा किया, तो आपने असबाब नहीं इख्तियार किए। खंदकें इतनी बड़ी बड़ी खोदी कि जानवर घोड़े उसको पार न कर सके, असबाब इख्तियार किए। मोजज़े करामात बहुत थोड़े होते हैं और उस पर शरीयत का मदार नहीं होता, उस पे हम अपनी जिंदगी के उसूल नहीं बना सकते। जिंदगी गुजारने के उसूल बनाने के लिए असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। यहाँ एक और मैं बात करके फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूँ, आपको कम से कम मेरा टॉपिक याद रहता है, इसलिए एक और अहम बात करूं। मेरा एक अभी बयान चला है, शॉर्ट क्लिप चला, काफी लोगों ने सुना उसको। मैं जब कोई ऐसा शॉर्ट क्लिप जाता है नीचे कमेंट जरूर पढ़ता हूं, उस कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरी इस बात को लोगों ने कितना समझा है और कितना नहीं समझा। ये लाजमी है, आप जब बात करते हैं ना तो बहुत से हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, बात करके मिंबर से उठ के चले गए, बस देखते ही नहीं उसका लोग उससे क्या समझ रहे हैं। तो मुझे उस कमेंट से बड़ा फायदा होता है कि मेरी बात का लोग सही मतलब समझे भी है कि नहीं समझे, वो कमेंट से पता चल जाता है। खास तौर पर नेगेटिव कमेंट्स में किस चीज को ये इसने हाईलाइट किया है। मेरा एक बयान चला है अभी जिसमें मैं लोगों से ये कह रहा हूं कि आपको चाहिए कि कुछ अपना हाथ तंग करके कम से कम 1 साल की आमदन बचा के रखें। आप, मैंने ये बयान किया, आपकी तनख्वाह है, आपने क्या किया, हैंड टू माउथ चलें आप और बचाएं। कितना बचाएं? आप देखें आपके घर का जरूरी खर्चा कितना है, अय्याशी वाला नहीं, जरूरी खर्चा। मिसाल के तौर पे आपके घर का जरूरी खर्चा 1 लाख रुपए आज अगस्त 2025 में कितना है, 1 लाख। तो आपने कम से कम जो है ना 1 साल का खर्चा बचाना है, पैसे जोड़ जोड़ के, और 1 साल का कितना बनेगा, 12 लाख। ताकि आज अगर आप जॉबलेस होते हैं तो आपके लिए दूसरी जॉब तलाश करने तक का इंतजाम घर में मौजूद हो, आप दूसरों के सामने हाथ ना फैलाएं और डिप्रेशन में ना जाएं। और मैंने ये भी कहा कि वो जो 12 लाख रुपए आप जमा करेंगे ना, थोड़ा सा कंजूसी करके, कंजूसी का मतलब ये जायज कंजूसी है। बेगम को भी बोले, बेगम देखो जॉब कभी भी जा सकती है, हम तो पूरा, अक्सर मैंने जॉब वाले लोगों को देखा महीने के आखिर में पान गुटके के पैसे भी नहीं होते इनके पास, और कह रहे हैं महीने का आखिर चल रहा है, महीने का आखिर चल रहा है। भाई आखिर चल रहा है तो क्या मतलब, ये आखिरी दिनों में नहीं खाना तूने क्या? शुरू से तमीज से लेके चलते, 31 दिन का या 30 दिन का महीना है तो इतना खर्च करूं कि 31 तक चलूं तो मैं आराम से। सखावत कर दी, शुरू में उड़ा दिए गोले गंडे में और पिज़्ज़े बर्गर में और ऊट पटांग हरकतों में, अब महीने का आखिर चल रहा है, जेब में धेला ही नहीं है। तो उसमें फिर मैंने ये समझाया था कि देखो इतना बचाओ, बेगम को भी समझा दो, बेगम ये मेरे तुम्हारे फायदे के लिए, बेगम ना माने तो थोड़ा सख्ती भी करो इसके ऊपर, क्योंकि यही बेगम कल आपको छोड़ के चली जाएगी जब जेब में पैसे नहीं होंगे। कितने लोग हैं जॉबलेस हुए, खाने पीने को उन्होंने कुछ जमा ही नहीं करके रखा हुआ था, जॉबलेस हुए, खाने पीने को नहीं है, तो जिस बेगम पे खर्च किया था ना वही टाटा करके चली गई, वही टाटा करके जा रही है। और वकील तो बैठे हुए, चंद वकील अच्छे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेजॉरिटी वकीलों की ऐसी है जो खवातीन को खुला दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी आमदन इसी से, वो खुला का केस फाइल करेंगे, फीस मिलेगी उनको, तो वो तो यूट्यूब पे आप देख लो, टिकटॉक पे क्लिप बना बना के खवातीन को बरगला रहे हैं बगावत पे कि जिस औरत को अपना शौहर पसंद नहीं है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं जमशेद से उसकी शादी करवाएंगे, सही है ना। तो वो बैठे हुए, तो खवातीन आ जाती है, भाई माशाल्लाह तो बहुत मुनासिब फीस में हमें इस शौहर से जान छूट रही है, तो ऐसे सांप तो बैठे हुए, अजदहे बैठे हुए। तो इसलिए मैंने उस पर यह समझाया था कि भाई कम से कम 1 साल, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा की फिर कोई हद नहीं है, फिर तो जिंदगी की अय्याशियों से ही और जिंदगी के राहतों से चले जाओगे ना आप, ज्यादा की तो कोई इंतहा नहीं है। ज्यादा तो फिर जमा मालूम वअद्ददा में आता है, हर वक्त माल जमा करके रखना और कंजूसी, अपने ऊपर भी खर्च ना करना, दूसरों पे भी खर्च ना करना, वहां फिर तवक्कुल किया जाए। तो कम से कम कितना जमा करना है, 1 साल। तो मैंने कहा अगर आपका घर का खर्चा एक मुतवस्सित घर का 1 लाख में आराम से गुजारा हो जाता है, तो आपने बचा बचा के 12 लाख, और वो 12 लाख गोल्ड की शक्ल में जमा करें, करेंसी की शक्ल में जमा ना करें, डॉलर में इसलिए नहीं कि इल्लीगल है, और गोल्ड में जमा करें, और गोल्ड भी वो वाला लें जब चाहे कैश करा दें उसको, किसी कंपनी का हो, और वो लॉकर में डाल दें, भूल जाएं उसको, ये आड़े वक्त के लिए आपने रखा हुआ है। खुदा ना ख्वास्ता जॉब गई, जॉब तलाश करूंगा, जब तक नहीं मिलेगी खाने पीने से ना जाए भाई, तो यहां से निकाल के बकदरे जरूरत इस्तेमाल कर सके। तो उस पे लोगों ने कहा लो, कभी क्या कहता है, कभी ये मुफ्ती की समझ में नहीं आता, कभी कहता है जाती घर भी मत बनाओ, अल्लाह पे तवक्कुल करो, कभी कहता है जोड़ जोड़ के 1 साल का पैसा जमा करो, समझ में नहीं आता कभी क्या कहता है। और कुछ लोगों ने कहा लो अल्लाह पे तवक्कुल कहां गया, उलमा को तो चाहिए लोगों को अल्लाह पे एतमाद। और ये कल की बात है, कल के कमेंट से मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, स्क्रीनशॉट की, मैंने सोचा था वो कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन मेरी बात पे यकीन कर लो यार, टाइम लगेगा ना, कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगा मैं। एक ने कहा कि कुछ लोग एक तरफ को, कुछ बिल्कुल दूसरी तरफ, कुछ कह रहे हैं लो उलमा को तो चाहिए तवक्कुल सिखाएं, और ये लोगों को कह रहा है जमा कर करके रखो,
ایک ایک سال کا جمع کر کے رکھو اور اللہ سے ہونے کا یقین، یہ پھر کیسے لوگوں کے دلوں میں آئے گا؟ اور کچھ کہہ رہے ہیں لو ذاتی گھر کے بارے میں تو کا فکر نہیں کرو اور جوڑو نہیں پیسے، سواری پہ بھی پیسہ خرچ کرو، خوراک پہ بھی پیسہ کھاؤ پیو موج مستیاں کرو، کل کی فکر مت کرو۔ لو کیسی باتیں کر رہا ہے، تو لوگ کچھ نے کہا نہیں زبردست زبردست۔ ایک نے تو لکھا کاش مفتی صاحب یہ بیان میں پہلے سن لیتا تو آج روڈ نہ ناپ رہا ہوتا۔ کہہ رہا ہے میرے ساتھ یہی ہوا ہے، میری تنخواہ تھی اچھی، کھاتا پیتا تھا ساری اڑا دیتا تھا میں، ایک دن جاب لیس ہو گیا تو زیرو پہ آ گیا میں، ہر جگہ سے دھکے کھانے، کاش پہلے پتا ہوتا تو یہ دن نہ آتے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھو۔ توکل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے جس کو سمجھ لینا اتنا آسان ہو، یہ پورا ایک ٹاپک ہے کہ کہاں توکل کرنا ہے اور کہاں توکل کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے جس طرح شریعت نے بتایا ہے، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہاں توکل نہیں کرنا، اصل میں تو توکل ہر جگہ ہی کرنا ہے، لیکن وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ توکل نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، یہ ہلکا یہ تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ توکل کا موقع کیا ہے اور کون سا توکل ایسا جو بے موقع ہے۔ تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، فرمایا کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو اور کس پہ توکل کرو؟ اللہ پہ۔ خدا کی قسم یہ حدیث سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، انگریز کے پاس یہ حدیث نہیں ہے، لہذا وہ کنفیوز ہے کتنا جمع کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کنجوسی کسے کہتے ہیں، سخاوت کسے کہتے ہیں، اس کا انگریز کے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے زبردست پہلی بات اجملو فی طلب کا مطلب طلب کرنی ہے، یعنی طلب کا کیا مطلب؟ آپ نے اسباب اختیار کرنے، طلب اسی کو کہتے ہیں نا، یعنی اسباب اختیار کرنے ہیں مصیبت سے بچنے کے۔ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ اعتماد اور توکل یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں آپ نے۔ پہلا تو ہمیں یہ پتا چل گیا۔ اب مجھے وہ بتاؤ، جو آدمی مہینے کے کماتا ہے، کیا یہ دن رات ہم واقعات نہیں سنتے کہ جاب چلی گئی، کمپنی بیٹھ گئی، یہ ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ اسٹیل مل پوری بند نہیں ہو گئی؟ ہمارے جو اسٹیل مل کے لوگ تھے پورے اسٹیل کے چمچ بھی نہیں چھوڑے انہوں نے، ایک چمچ تک نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اسٹیل مل کو جب کھانا شروع کیا، وہاں جو لوگ بھی بڑے لیول پہ لوگ تھے تو کیسا کھائیں؟ جو کپ تھے نا کپ، وہ بھی گھر لے گئے، تو پھر ان کی تنخواہیں رکی ہیں، میں نے تو روڈوں پہ گھومتا ہوئے دیکھا ان کو۔ آپ کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، آپ جاب کے قابل ہی نہ رہیں، BCO قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں نے کہا تھا تھوڑی سی بڑھا دیں۔ تو طلب کرنا ہے، مصیبت سے بچنے کے اسباب بولو اختیار کرنے ہیں۔ تو مصیبت میں یہ بھی ہے بھائی، یہ دن رات ہم سنتے ہیں جاب گئی روڈ پہ آ گئے، کیا آپ نے انتظام کیا ہوا ہے پہلے سے اس کے لیے؟ تو اگر آپ سرے سے انتظام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا، یہ وہ توکل ہے جس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کو گیس کا چولہا آپ نے جلا چھوڑ دیا کہ صبح جب گیس آنے سے پہلے ہم اڑ جائیں گے، حالانکہ آنکھ نہیں کھلی، تو یہ وہ توکل ہے جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو چراغ گل کر کے سویا کرو، فإن الفویسقۃ تضرم النار علی اہلھا، اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے نا چوہا، وہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتا ہے، حالانکہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ کتنا امکان ہے اس کا؟ بھائی چراغ دور رکھا ہوا ہے، اگر گر بھی جائے گا تو زمین میں گرے گا نا، آگ بجھ جائے گی، لیکن 1% چانس کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ بھائی چوہا آئے گا، ہو سکتا ہے گھسیٹتا ہوا لے جائے اس کو، آپ کی چادر کے قریب کر دے اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، احتیاط کیا ہے؟ رات کو آپ نے چراغ کو بند کر دینا ہے۔ اب دیندار لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بھائی کل اللہ کھلائے گا، اللہ بہت بڑا ہے، کل کی ہم نے کبھی سوچی جس خدا نے آج ہمیں، ہمارے یہاں نا ڈائلاگوں پہ پورا دین چل رہا ہے، ڈائلاگوں پہ، تبھی تو دیندار لوگ بدنام ہیں دنیا میں یار، ان کی کوئی بات نہ لاجک کی نہیں ہوتی، تو پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھے۔ توکل کا وہ مفہوم بیان کریں گے کہ آپ ایسے واقعات توکل کے، آدمی کہے گا یار یہ تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اسباب کی نفی پہ جب آئیں گے تو ایسے کہ ایک صاحب کہنے لگے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہم بجلی کے اس میں سوراخ میں ہاتھ دیں گے، بٹن دبائیں گے، اگر ایمان مضبوط ہے تو کرنٹ نہیں لگے گا۔ میں نے کہا بھائی جتنا بھی ایمان مضبوط ہو، کرنٹ کا کام ہے لگنا۔ میں نے کہا یقین نہیں آتا، میں ایک چماٹ مارتا ہوں، لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ چماٹ تو ہلکی چیز ہے، جب وہ لگ رہی ہے تو کرنٹ تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ کرامتوں کے واقعات الگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بچانا چاہے تو بھائی آپ سوراخ میں ہاتھ دیں، نہیں لگے گا آپ کو کرنٹ، وہ اللہ بچا، لیکن ہمیں کیا پتا اللہ بچانا چاہتا ہے کہ نہیں بچانا چاہتا، ہمیں تھوڑی پتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، ایک صاحب نے مجھے کہا، میں نے کہا یار اس طرف حالات صحیح نہیں جانے، کہہ رہے اللہ بچائے گا، کہہ رہے اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو اب کیا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے۔ میں
لوگوں سے کہتا ہوں بھائی تم نے کیا جمع کر کے رکھا ہے, آج جاب لیس ہو گئے. تبھی تو میں ایک بات بار بار کہتا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے کوئی بندہ اس کائنات میں؟ ہمارے ایک دوست تھے ترکی میں, ان کو کوئی فلسطینی ملا, فلسطینی عالم. انہوں نے کہا کہ میں نے اس فلسطینی عالم کو دیکھا آپ کا بیان سن رہے ہیں. عرب عالم ہے, بیان کس کا سن رہے ہیں؟ کہہ رہے میرا بیان لگا کے. کہہ رہے میں نے کہا یہ تو ہمارے کراچی کے بندے. میں نے اس فلسطینی سے پوچھا, انگلش میں ان کی بات ہوئی, وہ انگلش میں جانتے تھے, یار یہ آپ ان کو کیوں سن رہے ہو, تو ہمارے علاقے کے ہیں. کہتے ہیں یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہے. لیکن عرب میں تو لوگوں رواج ہے, اجمیوں میں رواج ہی نہیں ہے. کہہ رہے اجمیوں میں واحد آدمی ہے جو لوگوں کو زیادہ شادیوں کی ترغیب دیتا ہے, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بندہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے. تو اس لیے کہتے ہیں مجھے سن رہے تھے وہ فلسطینی. تو میں کتنا حریص ہوں شادیوں پر, پتہ ہے نا آپ کو. آپ 10 سال پہلے بھی میرا جو نظریہ تھا آج بھی وہی ہے. 10 سال پہلے بھی اگر کوئی میرے پاس آتا تھا نا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, 17-18 سال کا ہو گیا ہے, میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں, اور میں نے کتنے بیانات کیے, ماں باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کی خود شادی کر دیا کریں, ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے, کماتا ہے, نہیں کماتا نہیں. اچھا پڑھائی میں نمبر کتنے آتے ہیں, A+ A1 گریڈ سے پاس ہوتا ہے, نہیں ہوتا مت کرو. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھی دوست احباب ہیں, اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے انہوں نے مشورے آ کے لیے کہ مفتی صاحب آپ شادیوں کی بڑی ترغیب دیتے ہیں, اور آپ کے بیانات سے متاثر ہو کر میں نے ارادہ کیا ہے اب میں بھی اپنے بیٹے کی شادی اپنے خرچے پہ اور اللہ توکل پہ کر رہا ہوں. یہ ان کا اسٹائل ہوتا ہے. آپ کے بیانات سے, میں نے کہا میرے بیانات سے متاثر ہو کر خود دوسری کر لیتے, تیسری کر لیتے, بچوں کی بھی کراتے, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو شرطیں میں بیان کرتا ہوں وہ شرطیں آپ نے سنی ہے. نہیں مفتی صاحب آپ تو کہتے ہیں جب نکاح کرو گے تو کون پیسہ دے گا, اللہ دے گا. میں نے کہا آپ نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا نہیں سن. کتنے میں آپ کو ثبوت کے طور پہ وہ لوگ دکھا سکتا ہوں. کہتے ہیں نہیں یار اب بچہ بڑا ہو گیا اب تو کرنی چاہیے. میں نے کہا بھائی دیکھو, یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو, ذمہ داری پوری کر رہا ہو, میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ کل کما لے گا, آج نہیں کما رہا کل کما لے گا, آپ اپنے خرچے پہ کر دو اس کی شادی, کوئی بات نہیں. ایک بہو گھر میں آئے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا اس سے. وہ بہو آپ کی بیٹی بھی ہوگی, اس کے بچے آپ کے پوتے کہلائیں گے, اور آپ کا خون ہے, آپ کی اولاد ہے. کر دو یار, ابھی وہ پڑھائی کر رہا ہے نا, نہیں کر سکتا. اب اس کی شادی کو 4 سال 8 سال 10 سال ڈیلے کرنا ظلم ہے اس کے ساتھ. باپ تو باپ ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ باپ کا تو مطلب یہی ہے کہ یار اس کی ذمہ داریاں اخلاقی شرعی ذمہ داری نہیں ہے, بالغ ہونے کے بعد باپ کے ذمہ نہیں ہے, خوب سمجھ لو, اخلاقی ذمہ داری. شریعت میں تو ہر شخص اپنا خرچہ خود اٹھائے گا, شرعن واجب نہیں ہے باپ کے اوپر کہ وہ آپ کی شادی کرے, خوب سمجھ لو. اگر وہ نہیں کرتا کوئی قیامت میں اس سے سوال نہیں ہوگا, ہاں رکاوٹ نہ بنے بس وہ. لیکن اخلاقی طور پہ کیا ہے یار, جب ساری زندگی اس کو روٹی کھلائی, ساری زندگی اس کو ٹھکانہ دیا, تو ایک بیسک ضرورت ہے اس کی, وہ بھی کیا کرو, بولو نا, آپ کے فائدے کی بات کروں, پھوڑ دو مجھ سے کیا جا رہا ہے, یہ بھی ذمہ داری پوری کر دو یار. اور یہ فیملی پلاننگ والوں کے چکر میں نہیں پڑو کہ بچے ہوئیں گے کھائیں گے کہاں سے, اس میں توکل اللہ پہ واجب ہے, یہ وہ توکل ہے جو واجب ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, آپ کو پتا ہے یار کل انجینئر بن جائے گا, کمائے گا, لیکن ٹائم پہ کالج جا رہا ہے, جو بھی کتابوں میں دلچسپی لے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے جیسے ہوتے ہیں بہت سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا تو پڑھائی کو فوکس, اگر پڑھ نہیں رہا تو کما کے کھلا رہا ہو, عملی طور پہ کما رہا ہو. پھر وہ یہ نہیں کہ بعد میں کما لوں گا شادی کے بعد, نہ ابھی لا کے میرے ہاتھ میں مہینے میں اتنے پیسے دے گا تو تیری شادی, اتنے جس سے ایک بیوی پل جائے. اس میں بھی لوگوں کا معیار بہت اونچا ہے. ایک آدمی کی 4 لاکھ کم وقت کی آمدن تھی, اس کے باپ کہہ رہا تھا جب تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو تیری شادی کروں گا. مجھے کہہ رہا ہے میں 4 لاکھ کما رہا ہوں, میرے باپ, میں نے کہا کر لے شادی, بتا دے ہو گئی ہے. میں نے لوگوں کو مشورے دیے, میں نے کہا, کہتے ہیں نہیں بیٹا ابھی پڑھ تو رہا نہیں ہے, اسکول نہیں جاتا ٹائم پہ, کالج نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا پھر کما کیا رہا ہے؟ کہہ رہے کما لے گا بعد میں. میں نے کہا عذاب جان بنے گا, یہ بتا رہا ہوں. یہ کیا بنے گا؟ عذاب. کہہ رہے اللہ پہ توکل. میں نے کہا یہ توکل جائز, بولو نہیں ہے, یہ توکل جائز نہیں ہے, آپ غلط توکل کر. میں نے کہا جب فری پھوکٹ میں ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کے پاس کہ یار میں نے شادی کرنی ہے, اچھی جگہ رشتہ مجھے جب ملے گا جب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا. جب آپ نے کر دی شادی, یہ موٹیویشن بھی ختم. اتنی عمر ہو گئی ابھی کچھ نہیں کر رہا, تو شادی ہوگی. میں نے کہا پھر پتہ ہے کیا کرے گا, یہ میرے بیان سن سن کے بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, کیونکہ اس نے میرا بچوں والا بیان بھی سنا. ہر سال آپ کی گود میں ایک پوتا ڈالتا رہے گا آپ کے خرچے پہ, اور آپ ایسے دانت پیسو گے, کیونکہ بہو بھی آپ کی ہوگی, آپ لے کر آئے ہوگے, آپ کی کا منہ دیکھ کے انہوں نے اپنی بیٹی دی ہوگی, اور اولاد بھی آپ کی لاوارث بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو آپ بولو گے یار, اور یہ صرف اسپیڈ کو فوکس کرے گا. کس کو؟ بچے پیدا کرنے کی اسپیڈ. اور 6 مہینے بعد یہ دوسری شادی کی باتیں بھی شروع کر دے گا. ابا ایک ہو گئی, اب ایک, ونس مور. جن لوگوں نے میری بات مانی سکون میں, نہیں مانی باس کہ نہیں بچے کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا میرے بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے نا, کچھ کر کے دکھائے نا. گناہ میں پڑنے کے خطرے کی بیس پہ کسی اور کی بیٹی کو بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں. آپ کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے, کوئی نان نفقہ, کوئی ذمہ داری نہیں, اور
آپ نے لڑکی والوں کو الو بنا کے لے آئے, آپ اس کا خرچہ پانی نہیں دے رہے, سسر آپ کا پوچھ رہا ہے کمبخت میری بیٹی کا خرچہ تو اٹھا, خرچہ تو نہیں ہے, تو شادی کیوں کی؟ گناہ میں پڑنے کا خطرہ تھا مجھے خطرہ یہ تھا کہ کسی گناہ میں مبتلا, وہ کہے گا تبلیغ میں وقت لگا لیتا کچھ اور, ہماری بیٹی کو کیوں, اس کا مستقبل تو نے کیوں بھیٹ چڑھا دیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, نہیں آ رہی سمجھ, اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. تو وہ جو میرا بیان تھا نا, میں اسی پہ قائم ہوں. تو ایسے موقع پہ میں کہتا ہوں ہاں ماں باپ ظلم یہ کر رہے ہوتے ہیں, بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, بھائی 4 سال لگیں گے اس کی تعلیم, اس وقت تک یہ بیچارہ بڈھا ہو جائے گا, ہاؤس جاب بھی ہے, پھر اس کے بعد اس کو اسپیشلائزیشن ہے, BCO, وہ تو 35-36 سال میں جا کے کیا ضرورت ہے اس تکلف کی یار, یہ تو انگریز کرتے ہیں پھر 50-50 سال میں جب فیوچر ان کا مستقبل ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, اب جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو منہ میں چبانے کے دانت ہی نہیں ہے. تو اولاد میں جو ذمہ دار یا تو پڑھائی کو فوکس کر رہا ہو یا کما کے لا رہا ہو, پھر باپ کو چاہیے اس کی شادی کرے, پھر اللہ پہ توکل کرے, اللہ پہ اعتماد کرے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے شادی کر دی اس کی, اپنے خرچے پہ کی. کوئی بات نہیں یار, میرا بچہ ہے, برائی سے بچے گا, پڑھائی کو فوکس کرے گا, آج نہیں 6-8 سال کے بعد کما ہی لے گا نا, تو جہاں اتنا کھلایا اور کھلا لو, ایک بہو آئے گی 2 روٹی زیادہ کھا لے گی. اس میں بھی لوگ کنجوسی کرتے ہیں, پھر مجھے بہت برا لگتا ہے, یہ کنجوسی اچھی نہیں لگتی. ہم نے رکشے ٹیکسی والوں کو دیکھا اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, وہ توکل کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیفنس کے لفٹن والے 1000 گز والے کمبخت توکل نہیں کر رہے ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 1000 گز کے بنگلے افراد سے خالی, نہ بیٹے نہ پوتے نہ بہویں, کچھ بھی نہیں. کیونکہ بڈھوں کی تو شادی کر رہے ہوتے ہیں, جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو خود مرنے کے قریب ہوتے ہیں, پھر پوتا آتا ہے دنیا میں. ان کا کیا فائدہ ایسے دادے کا جو 70 سال کی عمر میں ایک پوتا دیکھے. ہم تو دیکھو ابھی آپ کے سامنے جوان ہیں اور اپنے نواسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچوں کی رونقیں الگ ہیں, نواسوں کی مجھے نانا کہہ رہے ہوتے ہیں, ہاں مزہ آتا ہے. دادا کی ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے, ورنہ دادا کہہ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ مزہ آتا. یہی تو ہے یار, آدمی جوانی میں جو ہے ابھی جو پراٹھے کھانے کی عمر ہے, اس میں انسان جو ہے بچوں کی خوشیوں کو انجوائے کرے. تو جلدی سے میں مضمون سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب. تو ایک بات ہمیں پتہ چلی, اسباب اختیار بہرحال کرنے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں سیلابوں سے تباہی آ رہی ہے, تو تباہیوں سے بچنے کے ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ اسباب نہیں ہے, بلکہ دبونے کے پورے اسباب ہیں. یہ تو اللہ نے شاید ہمارے دین کی وجہ سے تھوڑا سا بچا لیا ہو, ورنہ ہمارے پاس تو بارش کے 4 چھینٹوں کو ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو وہ جو ولاگر کمپیئر کر رہا ہے نا, وہاں کی یورپ کی ویڈیو بنا کے اور یہاں کی ویڈیو بنا کے کمپیئر کر رہا ہے, دیکھو وہ کرسچن ہے اور وہ غیر مسلم ہے, ان کے ہاں کوئی تباہی نہیں ہوتی, اور یہ مسلمان ہے, اسلامی ملک ہے, تباہیاں ہی تباہیاں. اور اس سے وہ اسلام کو اصل میں وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اسلام غلط گویا مذہب ہے. بھائی اسلام تو نبی نے تو بڑا بہترین پرنسپل ایک بیان کیا ہے, اجملوا فی الطلب, اسباب اختیار کرو. تو پانی, وہ کتنا ہمارے پاس ایک عظیم اسکالر ہیں جن کا یہ ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, یہی ہے نا, یہ کچھ اور ملفوظ ہے. ہمارے پاس تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں پہلے بتا کے چلے نہیں گئے, ابھی ہیں وہ, اور جائیں گے بھی نہیں, اللہ لمبی عمر دے. تو میرے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے نا, تو انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا چند سال پہلے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, اور بارش جب زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے, اور یہ سائنس سے ثابت شدہ ایک فیکٹ ہے. تو اس فیکٹ کے حساب سے جب بارش سندھ میں سیلاب آیا, اس کے بعد ہمیں سنبھل جانا چاہیے تھا ہمارے حکمرانوں کو. بھائی ایک دفعہ اتنی تباہی ہوئی ہے, لوگ کیسے گڑ گڑا رہے تھے کہ اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. اللہ نے نہیں بچایا. اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو تم نے مسلط کیا ہوا ہے نا اپنے اوپر, ان کو اب تو دباؤ ڈالو, اب تو باہر نکلو, ان کو بولو بھائی ایک دفعہ سندھ سیلاب میں ڈوب گیا, اب تو ڈیم بناؤ, اب تو اس کو اسٹور کرنے کا انتظام کرو. کوئی سندھ میں دھرنا ہوا اس کے بعد ہے بھائی, 2-2.5 سال پرانی بات ہے نا, میں تو خود گیا تھا اس سیلاب میں مدد کے لیے. کتنی تباہی ہوئی, کیا قوم سڑکوں پہ نکلی, کیا قوم نے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالا کہ اگر دوبارہ ایسا سیلاب آیا نا تمہاری بوٹیاں نوچ کے کھائیں گے. کوئی نکلی قوم؟ چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی, کچھ بھی نہیں. دوبارہ سندھ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں. کراچی میں سیلاب آتا ہے اور گاڑیاں الٹی بہتی ہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے کراچی میں جب بارشیں ہوتی ہیں. تو کراچی کی عوام نکلی روڈوں پہ, حکمرانوں کے باہر جا کے دھرنے مارے کہ دوبارہ اگر کراچی میں بارش ہوئی اور سسٹم حکومت نے نہ کیا تو ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم تمہاری. کوئی ہوا ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں, بولتے کیوں نہیں؟ بھائی تہجد پڑھتے رہو, آپ صبح و شام کی تسبیحات پابندی سے پڑھو, آپ بغلے بھی پابندی سے صاف کیا کرو, نیٹ کلین رہا کرو. جب بارش آئے گی تو تباہی آئے گی, ہمارا مقدر ہے. اور یاد رکھو اللہ کا اصول ہے
फितरत कभी चेंज नहीं होती, नेचर कभी चेंज नहीं होती। नशेबी जगह पे पानी खड़ा होगा, कोई तहज्जुद गुजार अगर नशेबी जगह पे जाके घर बना ले कि मैं अल्लाह का वली हूं, यहाँ पानी नहीं आएगा, तो पानी नशेबी जगह पे जाएगा। शराबी अगर पहाड़ी पे घर बनाएगा वो बच जाएगा, जो नीचे घर बनाएगा वो डूब जाएगा। ये इस्लाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। भाई अल्लाह ने कहा असबाब इख्तियार करो, तो आप नीचे घर क्यों बना रहे हो? बारिश आएगी तो डूबोगे आप। तो ये जो हमारे यहाँ तबाहियां आ रही है ना, ये इस्लाम पे अधूरा अमल करने की वजह से आ रही है। हमने इस्लाम के इबादत वाले पहलू को तो लिया है, और जो हमें इस्लाम ने असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया उस पहलू को हमने नहीं लिया। एक बात, ये मैं एक मिसाल देता हूं। मैं जो ये 4-4 शादियां चीखता चिल्लाता रहता हूं ना, मेरी बड़ी बहसें होती थी। उलमा कहते थे आजकल लोगों के पास मसरूफियत बहुत ज्यादा है, पैसा भी नहीं है, गुर्बत, महंगाई वगैरह वगैरह। मैं उनसे एक बात कहता था, अगर अल्लाह इन चीजों से मुतासिर होकर लड़कियां पैदा करना कम कर देना तो फिर ये बात माकूल है। लड़कियां तो उसी हिसाब से पैदा हो रही है जैसे पहले पैदा होती थी। तो इन लड़कियों को ठिकाने तो लगाना है ना, या तो हो ना हम मसरूफ बहुत हैं, गुर्बत महंगाई बहुत है, तो खवातीन का ग्रोथ रेशो अल्लाह कम कर दे कि आज मर्दों के पास शादियों के टाइम नहीं है तो लड़कियां कम पैदा करो। भाई फितरत मुतासिर नहीं होती इन सब बातों से। लड़कियां का रेशो उसी हिसाब से पैदा होंगी जैसे हमेशा पैदा होती चली आ रही हैं, और उसके लिए अल्लाह ने एक निजाम बनाया कि मर्द ज्यादा शादियां करें। तो अगर मर्द किसी भी वजह से ज्यादा शादियां छोड़ दें तो अल्लाह अगर लड़कियां पैदा करना कम कर दे तो फिर तो ठीक है। अल्लाह तो कम नहीं कर रहा, बल्कि उनका ग्रोथ रेशो तो बढ़ता चला जा रहा है। रिपोर्ट ही है, और कुर्बे क़यामत में तो बहुत औरतें होंगी। तो इसका मतलब कोई और हल तलाश करो, आप निकाह से बाज नहीं आ सकते आप। एक आदमी गरीब है, उसके पास पहाड़ी पे घर बनाने के पैसे नहीं है, वो नाले के अंदर घर बनाता है, वो जगह सस्ती मिल रही है। लोग उसको आके कहेंगे कि यार जब बारिश आई ना तेरा ये सारा मकान बह जाएगा। वो कहेगा गरीब आदमी ऊपर बना नहीं सकता, मजबूरन नीचे बना रहा हूं। तो मान लोगे आप उसकी दलील? आप बोलोगे भाई रोड पे सो जा, फुटपाथ पे सो जा। गुर्बत का बहाना बना के नाले के अंदर घर बनाने की तुझे इजाजत नहीं है। फितरत से कोई जो भी लड़ेगा, याद रखो जीतेगी कौन? बोलो फितरत। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, पहले भी कई दफा दे चुका हूं, लेकिन आज के बयान के मुनासबत से वो मिसाल आना जरूरी है। देखो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी एक दीवार पे चल रहा है, फंटर बनने की कोशिश कर रहा है, पतली सी दीवार है, नीचे आग जल रही है। टिकटॉकर ये हरकतें करते हैं और बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह इस दारे फानी से कूच कर चुके हैं ऐसी हरकतों में। पहले बहुत होते थे तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए कैमरे से ना यूं बना रहे, घुस गए किसी ट्रक में, उसके बाद पता नहीं, अल्लाह मगफिरत फरमाए बहरहाल ईमान पे जिसकी भी मौत हुई है, लेकिन खुदकुशी तो हो गई ना एक तरह की। अब आपको टिकटॉक पे वीडियो बनाने का शौक था, दीवार पे चलने की कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं थी आपकी, पतली सी दीवार थी, नीचे आग जल रही है, यहां से लेके यहां तक आपने क्रॉस करनी है। आपको पता है अगर मैंने ये इतनी पतली सी दीवार जिसमें नीचे आग लग रही है, अगर मैं क्रॉस कर लूंगा तो बहादुरी यानी कायम हो जाएगी और मेरे जो सब्सक्राइबर है ठकाक से 1 मिलियन हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं कमबख्त, या तो ये काम करना ही करना है तो पहले किसी पतली दीवार पे चलने की प्रैक्टिस तो कर ले। एकदम तजर्बा की भेड़ क्यों चढ़ा रहे? नहीं मान रहे। मुफ्ती साहब आए, मौलाना साहब आए, उन्होंने कहा अगर गिर गया खुदकुशी का गुनाह होगा, हराम मौत मरेगा। सब मसलकों के मुफ्तियों ने समझा दिया, ग्रीन चैनल वालों ने अलग, व्हाइट चैनल वालों ने, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए ना। और जो ये कहते हैं हमारा सिरे से कोई मसलक ही नहीं है, हालांकि उनका भी एक मसलक है भाई, उसने भी समझा दिया, हर तरह से समझा दिया। भाई गया अकॉर्डिंग टू इस्लाम, तू इस आग में गिरते ही कहां जाएगा? जहन्नम में। जहन्नम में जाएगा क्योंकि खुदकुशी का गुनाह होगा। नहीं आ रही समझ में। अब चलने लगा, दीवार बहुत ऊंची थी, दीवार बहुत ऊंची, चलते चलते पांव गिरा, अब नीचे आना शुरू। अब उसको ख्याल आया कि मैंने उलमा की बात नहीं मानी, जहन्नम में जाऊंगा तो मैं तौबा कर लेता हूं। बीच में इतना टाइम था कि उसको तौबा का मौका, तभी मैंने दीवार ऊंची की है इसी वजह से। अगर आप समझते हैं कि नहीं जितनी भी ऊंची दीवार हो इतना कहां टाइम मिलेगा, तो थोड़ी और ऊंची कर लो। क्या जा रहा है भाई, मिसाल ही है ना। लोग ना इस पे भी फर्जी मिसालें दे के कुरान सुन्नत सुनने के लिए आए, हम फर्जी मिसालों के लिए नहीं आए भाई। मिसाल ही होती है, ये कुरान और सुन्नत समझाने के लिए ही होती है। तो दीवार थोड़ी सी क्या कर लो और ऊंची, इतनी ऊंची कर लो कि रास्ते में उसको ख्याल आ गया और तौबा कर ली उसने। अब उसने गिड़गड़ा कि अल्लाह के नीचे आ रहा है और तौबा कर रहा है, अल्लाह माफ कर दे, मैंने गुनाह किया, किसी आलिम की बात नहीं मानी, अब मुझे पता है मैं मरूंगा, खुदकुशी होगी, मैं गिड़गड़ा के तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरे इस जुर्म को माफ कर दे। और तौबा की तीनों अरकान पूरे किए उसने। तौबा के 3 अरकान है, पिछले पर निदामत कि काश ऐसा ना करता, उस वक्त छोड़ दे उस अमल को, और ये नियत करे अगर अब मौका मिला तो नहीं, और आइंदा का आज़म के कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। और दिल से निदामत हुई, गुनाह माफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। गुनाह क्या हो जाएगा? बोलो ना, माफ। लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये अमल रिवर्स हो जाएगा? जब नीचे जाने के बजाय अल्लाह ने इसके गुनाह को माफ किया तो अल्लाह कहे फरिश्तों से अब रिवर्स कर दे वापस इसको, अपनी गलती पे इसको निदामत हो गई है वापस। अब वो कह रहे हैं अल्लाह, फरिश्ते ने आके बताया तेरा गुनाह माफ, दिल में तसल्ली हो गई। वो कह रहे हैं अल्लाह माफ हुआ तो वापस भेजना, वापस भेजना। अल्लाह भेजेगा वापस। करोड़ों में कोई एक करामत हो जाए तो एक अलग बात है, नॉर्मली ऐसा नहीं
نیچے جائے گا. اسی کو مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے, شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. شریعت کے خلاف چلو گے تلافی ہو سکتی ہے, فطرت کے خلاف چلو گے تلافی کا دروازہ بند. ہم شریعت کے خلاف تو چلتے ہی ہیں مسلمان, فطرت کے خلاف بھی چلتے ہیں. فطرت کے خلاف جو چلے گا اس کی کبھی تلافی نہیں ہوگی, چاہے کتنا نیک ہو. اب یہ اتنا نیک بن گیا, ایسا ایمان کے آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا. اس نے کہا اللہ جیسے ہی اب تو مجھے بچا لے, میں بچتے ہی تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلوں گا میں, اور اندرون ملک بیرون ملک, اندرونی گشت بیرونی گشت, سارے گشتوں کا اپنی ڈائری میں نام لکھوا رہا ہے. خود بخود ہی خود ہی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی بتا کتنے سال کے لیے, 1 سال, سب کچھ ہو جائے گا. اور اللہ اجر بھی لکھ دے گا, 4 مہینے لگانے کا اجر بھی لکھے گا نیت کی وجہ سے. آگ سے نہیں بچے گا, نیچے گرے گا, چیخیں نکلیں گی, اور تکا کباب بن کے جب آگ بجھے گی تو جو اس کی حالت ہو. اس سے کیا پتا چلتا ہے بھائی, شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. اب سمجھ میں آیا 1 سال کا بچانا کیوں ضروری ہے. جاب لیس ہو سکتے ہو بھائی, کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا, پہلے سے انتظام نہیں کیا, تو نہیں کا مطلب جب پیسے نہیں ہوتے تو نہیں ہوتے پیسے. ایسا نہیں ہوگا اوپر سے غیب سے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں گے, یا لوگ آپ کو ہدیے دے دے کے جانا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے. وہ توکل جس میں انسان دوسروں کے, دیکھو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. عرب لوگ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے نا زمانے جاہلیت میں, تو زیادہ راہ لے کے نہیں جاتے تھے. اب کوئی پہلے حج کے سفر 6 8 10 مہینے کے ہوتے تھے, سال کے ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے بھائی ہم اللہ کے مہمان ہیں نا, تو کھلانے والا کون ہے, بولو نا اللہ. پلانے والا کون ہے, اللہ. تو ہم جب اللہ کے مہمان ہیں تو عقلی دلائل بھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کے جاؤ تو کیا ٹفن ساتھ لے کے جاتے ہو. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے وہاں تمہیں کوفتے کھلانے کے لیے نہیں بلایا, اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا. عام مہمان تو تمہیں بلاتا ہی کھلانے کے لیے ہے نا, وہاں ٹفن لے کے جانا بے اکرامی ہے. یہاں تمہیں مہمان ہو, لیکن کس بات کے مہمان ہو. اللہ تمہیں پکوڑے سموسے کھلانے کے لیے تھوڑی بلا رہے وہاں پہ. اللہ کہہ رہے حج کے لیے میرے گھر کا طواف کرو. لیکن وہ اپنی لاجک بنائی بھی تھی انہوں نے کہ جی ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اس موقع پہ بھی اگر اللہ پہ ہم اعتماد اور توکل نہ کریں تو پھر کیا مطلب ہوا. تو جو پیسے لے کے جاتا, ٹفن لے کے جاتا, بہت برا سمجھا جاتا. اب اس کو دیکھ, اللہ پہ توکل نہیں ہے, اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں, اچھا پھر کرتے کیا تھے, کچھ تو ہے ہی نہیں. پھر کبھی اس کی جیب پہ نظر رکھ رہے ہیں, شاید یہ حاجی جیب سے کچھ نکالے گا تو شاید 2-4 کھجوریں مجھے بھی دے دے. اگر کسی کو دے دی نا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہوگی, دیکھا اللہ پہ توکل کا نتیجہ, دیکھا غیب سے کھجوریں آئی ہیں, غیب سے, صحیح ہے نا. تو جس کو آ جاتی تھی, عرب میں سخاوت تو تھی, وہ تو کہتا اللہ پہ توکل, اور جس کو نہیں آتی وہ کہتا ہوگا اللہ پہ توکل کامل نہیں ہے. پھر وہ وہاں جا کے بھیک مانگتا کہ بھائی صاحب کو 50 روپے مل جائیں گے, 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا, طواف ہی نہیں ہو رہا بھائی صاحب. پھر دوسروں کی جیبوں پہ نظر, خوش آمدیں, یہ سب چیزیں. تو قرآن کے الفاظ کتنے خاندانی ہیں. جب اسلام آیا, حج کا حکم آیا, اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا, حج پہ جاتے وقت زیادہ راہ لیا کرو. آنے جانے کا پورا انتظام حضرات فقہا نے کیسا ایکسپلین کیا. فرمایا حج پہ جانے کے لیے ضروری ہے آنے جانے کا خرچہ, وہاں رہنے کا خرچہ, کھانے کا خرچہ,